دوستوں، ہم نے پہلے ہی جان لیا تھا تم لوگ یہاں ضرور آؤ گے، ان میں سے ایک چیک کر بولا۔ بہت خوب، تم لوگ تو بہت اچھے نجومی ہو، اتنا اندازہ تو شاید ہم بھی نہیں لگا سکتے تھے، فاروق نے حیران ہو کر کہا۔ کتنا شاندار اندازہ، دوسرا مذاق اڑانے والے لہجے میں بولا۔ اندازے کے پیچھے پڑنے کے بجائے کیا یہ بہتر نہیں رہے گا کہ ہم معاملے کی بات کر لیں؟ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ فاروق جل کر بولا۔ ہاں کیوں نہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، وہ نوٹ بک ہمیں دے دو۔ کون سی نوٹ بک؟ محمود حیران ہو کر کہا، اور اس وقت انہیں اندازہ ہوا نوٹ بک ساتھ نہ لا کر انہوں نے بہت اچھا کیا تھا، وہی جو اجنبی کی جیب سے حملہ آور نے نکالی تھی اور پھر اس سے تم نے حاصل کی تھی۔ تمہیں یہ سب کچھ کس طرح معلوم ہے؟ فرزانہ بوکھلا کر کہا۔ کیونکہ اگر انہیں یہ سب کچھ معلوم تھا تو پھر یہ بھی معلوم رہا ہوگا کہ نوٹ بک کہاں چھپائی گئی تھی، لیکن اس صورت میں تو انہیں نوٹ بک ان سے طلب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر تمہیں سب کچھ معلوم ہے تو یہ بھی معلوم ہوگا کہ نوٹ بک کہاں ہے۔ ہاں معلوم ہے، نوٹ بک تم میں سے کسی ایک کی جیب میں موجود ہے۔ جو ہی تم نے حملہ آور کی جیب سے نوٹ بک نکالی ہم ادھر آ گئے، کیونکہ پہاڑیوں کے درمیان تم آسانی سے غائب ہو سکتے تھے۔ اب چاروں طرف میدان ہے اور ہم تمہیں غائب نہیں ہونے دیں گے۔ افسوس، نوٹ بک ہم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ غلط ہے، جھوٹ ہے۔ تم تلاشی لے سکتے ہو، محمود نے پیشکش کی۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں۔ انہوں نے محمود اور فاروق کی جیبوں کی تلاشی لی۔ فرزانہ کی قمیض میں جیب تھی ہی نہیں تو تلاشی کس طرح لیتے، تاہم اس کے سر کے بالوں کو بھی ٹٹول کر دیکھا۔ آخر ان میں سے ایک نے کہا، چلو ٹھیک ہے، نوٹ بک تو واقعی تم لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ اچھا بتاؤ، تم لوگ اسے کہاں چھپا کر آئے ہو؟ جہاں ہماری اور آپ کی شاندار قسم کی جھڑپ ہوئی تھی، بس وہاں کہیں چھپا آئے ہیں، جا کر تلاش کر لو۔ کیا واقعی؟ وہ چلا اٹھے۔ ہاں، کیونکہ آپ لوگ کی طرح ہمیں بھی معلوم تھا کہ آپ لوگ نوٹ بک حاصل کیے بغیر نہیں مانیں گے، لہٰذا ہم نے اسے ایک جگہ چھپا دیا۔ اگر آپ لوگ اسے تلاش کر سکے تو وہ آپ کی، ورنہ ہماری۔ آؤ جلدی کرو، ان میں سے ایک نے کہا اور تینوں نے اس سمت میں دوڑ لگا دی۔ یہ تم نے کیا کیا محمود؟ اب وہ زخمی اجنبی کو پریشان کریں گے، وہ بیچارہ تو اب تک ویسے ہی بے ہوش ہو چکا ہوگا۔ ہم بہت جلد یہاں لوٹ کر آنے کی کوشش کریں گے، آؤ۔ لیکن ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ صرف ایک کسی پبلک فون بوتھ جا کر مدد لے آئے، باقی دوست جگہ کے آس پاس موجود رہیں۔ ترکیب اچھی ہے، میں مدد لے کر آتا ہوں، تم لوگ اس طرف روانہ ہو جاؤ، محمود بولا اور اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر شہر روانہ ہو گیا۔ اور فاروق، ہم چلیں۔ اچھے بھلے شہر کا رخ کر رہے تھے کہ ان کی ترکیب نے ٹانگ اڑا دی۔ فاروق نے برا سا منہ بنایا اور پھر اس کے ساتھ چل پڑا۔ اگر ایسا ہے تو تم بھی شہر چلے جاؤ، میں یہاں اکیلی کافی ہوں۔ دیکھ لو، یہ پہاڑیاں اس وقت خونی بنی ہوئی ہیں، تو کیا ہوا؟ اس نے کندھے اچکائے۔ میں چلا تو جاتا، لیکن اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو ابا جان مجھ سے ناراض ہوئیں گے، اس لیے نہیں جاؤں گا۔ ہاں، اس نے جھلا کر کہا۔ بس تو پھر صبر کرو اور میرے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے رہو۔ فرزانہ مسکرائی۔ تینوں چٹان کی اوٹ لیتے آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں انہوں نے نوٹ بک چھپائی تھی، لیکن آس پاس ان تینوں میں سے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ پتھر جھوکا تو موجود تھا جس کے نیچے نوٹ بک تھی۔ انہوں نے اس پتھر پر ایک اچھی سی نظر ڈالی، کیونکہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ تینوں چھپ کر ان کی نقل و حرکت کا جائزہ لے رہے ہوں۔ اب وہ زخمی اجنبی کی طرف آئے، انہوں نے دیکھا تینوں کندھے سے بری طرح جھنجھوڑ رہے تھے۔ آنکھیں کھولو، ورنہ ہم ان آنکھوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیں گے۔ یہ ظلم ہے، فاروق بول اٹھا۔ وہ چونک کر مڑے۔ اوہ، تم گئے نہیں؟ جاتے کیسے؟ جبکہ پہلے ہی اندازہ لگا چکے ہیں تم لوگ انہیں پریشان کے بغیر نہیں رہ سکو گے، اور یہ بیچارے کچھ بتانے قابل نہیں ہیں۔ نوٹ بک کے بارے میں ہمیں اور صرف ہمیں معلوم ہے۔ تمہارا تیسرا ساتھی کہاں گیا؟ پولیس کا یہاں آنا بہت ضروری ہو گیا ہے، لہٰذا ہم میں سے ایک کو تو شہر ضرور جانا تھا۔ گویا ہمیں پولیس کے آنے سے پہلے نوٹ بک تلاش کرنی ہے۔ مشکل ہے، تم اسے تلاش نہیں کر سکو گے، تو ہم دوسرا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ان کی طرف جھپٹا، اس کے ساتھی بھی لپکے۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ تم ہم سے پہلے ہی جڑپ مول لے چکے ہو اور دیکھ چکے ہو ہم تمہاری نسبت کم پانی میں نہیں ہیں، فاروق نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ ویسے وہ حملہ آور کے تمہارا ساتھی تھا، وہ پتہ نہیں کون تھا اور کہاں سے کودا تھا، پہلے نے برا سا منہ بنایا۔ ساتھ ہی اس نے ایک مکہ تاک کر فرزانہ کی ناک پر مارا۔
فرزانہ بلا کی تیزی سے گھوم گئی اور اس طرح یہ مکہ اس کی کمر پر لگا۔ وہ لڑکھڑا ہی تو گئی۔ ادھر باقی دو فاروق پر حملہ آور ہو چکے تھے۔ حملہ بھی انہوں نے دائیں اور بائیں سے کیا۔ پہلے تو وہ بوکھلایا لیکن پھر چھلانگ لگا کر ان کے درمیان سے نکل گیا۔ فرزانہ، یہ لوگ اس طرح نہیں مانیں گے، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا ہوگا جو ہم نے حملہ آور کے ساتھ کیا تھا۔ اس نے غصے میں آ کر کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن غصے میں آنے کی کوشش نہ کرو، اس طرح ہم اس سلوک سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ یہ کہتے ہوئے فرزانہ نے جھک کر ایک چھوٹا سا پتھر اٹھا لیا اور تاک کر اپنی طرف آنے والے پر دے مارا۔ اس نے پتھر کی زد سے بچنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اتفاق کی بات کہ اس کا پاؤں اس وقت ایک پتھر پر آ گیا، توازن برقرار نہ رکھ سکا، لڑکھڑایا اور ساتھ ہی پتھر اس کے کندھے پر لگا۔ وہ کندھا پکڑتے ہوئے گرتا چلا گیا۔ ادھر فاروق نے ایک پتھر اٹھا کر ہاتھ میں توڑ رہا تھا۔ دونوں دشمنوں کے اٹھتے قدم رک گئے۔ پھر ان میں سے ایک نے جھک کر پتھر اٹھانا چاہا تاکہ جوابی حملہ کرے، لیکن فاروق نے پتھر اس پر کھینچ مارا۔ وہ اس کی کمر پر لگا، منہ سے ایک چیخ نکل گئی اور وہ کمر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ تیسرے نے فاروق کو خالی ہاتھ دے کر اس کی طرف چھلانگ لگائی۔ فاروق اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ نتیجہ یہ کہ دونوں دھڑام سے گرے۔ اب فاروق اس کے نیچے تھا اور وہ اسے بری طرح دبائے ڈال رہا تھا۔ اچانک حملہ آور کی منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ دوسری طرف الٹ گیا۔ فاروق نے دیکھا فرزانہ نے اس کے سر پر پتھر دے مارا تھا۔ خدا کا شکر ہے، ان لوگوں کی دھنگا مشتی سے بھی نجات ملی۔ آج کا دن تو واقعی گڑبڑ کا دن ہے، فاروق نے ہانپتے ہوئے کہا، اور ابھی تک ہمیں اس ساری گڑبڑ کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ بس اتنا جانتے ہیں کہ چکر ایک نوٹ بک کا ہے۔ نوٹ بک میں کیا ہے یہ بھی ہمیں نہیں پتہ۔ فرزانہ نے منہ بنایا۔ اللہ اپنا رحم فرمائے، فاروق بولا۔ اب تینوں لمبے لیٹے ہوئے تھے۔ ایسے میں فاروق ایک پر جھکا۔ یارو، کچھ تو بتاؤ، آخر اس نوٹ بک میں آخر ہے کیا؟ لیکن یار، بیچارے اس پوزیشن میں کھا تھے کہ اسے کچھ بتا سکتے۔ وہ اجنبی کی طرف مڑے، لیکن وہ بھی ہوش میں نہیں تھا۔ پھر جو مڑ کر دیکھا تو وہ غائب تھے، دم دبا کر بھاگ نکلے تھے، اس طرح کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ آخر محمود اکرام اور پولیس کو لے کر آ گیا۔ اجنبی کو ہسپتال پہنچانے کا انتظام ہو جانے کے بعد وہ اپنی موٹر سائیکلوں کی طرف آئے۔ لمبا حملہ آور بھی غائب ہو چکا تھا۔ اس کی جیپ جو کی تو کھڑی تھی۔ اب وہ نہایت تیزی سے گھر کا رخ کر رہے تھے۔ ایک پولیس جیپ کی حفاظت کی خاطر ان کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ یہ انہوں نے نوٹ بک کی حفاظت کے لیے ساتھ لی تھی۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے اطمینان کا سانس لیا، گھنٹی کا بٹن دبایا تو بیگم جمشید نے دروازہ کھول دیا اور انہوں نے جیپ کو جانے کا اشارہ کر دیا۔ اندر داخل ہو کر دروازہ بند کیا۔ ساتھ ہی محمود بولا، امی جان، ابا جان آ چکے ہیں یا نہیں؟ ابھی تو نہیں آئے، کیوں، خیر ہے؟ ارے یہ تمہارے حلیوں کو کیا ہوا؟ کپڑوں کا کیا حال بنا رکھا ہے؟ جی یہ ہم نے نہیں، 4 عدد دشمنوں نے بنایا ہے، فاروق نے مسمسی سے صورت بنائی۔ انکل اکرام نے بتایا تھا کہ ابا جان دفتر سے کافی پہلے دیر آئے تھے، لیکن وہ یہاں نہیں آئے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ کہیں اور گئے ہوئے ہیں۔ اب ہم کیا کریں؟ محمود جلدی بولا۔ انتظار، سوائے انتظار کے ہم کر ہی کیا سکتے ہیں؟ اسی وقت دروازے کی گھنٹی بجی۔ ان کے چہرے کھل اٹھے۔ محمود دروازے کی طرف دوڑا اور دروازہ کھول ڈالا۔ باہر انسپکٹر جمشید کھڑے مسکرا رہے تھے۔ پھر انہوں نے داخل ہونے کے بعد دروازہ بند کیا اور پرسکون آواز میں بولے، لاؤ وہ نوٹ بک مجھے دے دو۔